حضرات، سب سے پہلے میں آپ سب کا ایمرجنسی کی اس پریس کانفرنس میں بھرپور شرکت پر عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یقیناً رات لیٹ آور میں ہمارا یہ فیصلہ ہوا، حالات اور واقعات میں شدت آنے کے بعد، کہ ہم آپ کے ذریعے سے، آپ کے توسط سے عوامی نیشنل پارٹی کا اس تمام مظالم پہ، ان تمام صورتحال پہ اپنا موقف سامنے رکھے۔ تو رات لیٹ آور میں ایمرجنسی کی آج کی اس پریس کانفرنس کے فیصلے پر آج آپ نے شرکت کی ہے، ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یقیناً ہم سے بہتر بحیثیت صحافی ہر چیز پہ نظر رکھتے ہوئے آپ کو بہتر معلوم ہے کہ اس وقت پورے ملک کی صورتحال، بالخصوص بلوچ پشتون وطن کی صورتحال جس مشکل دور سے گزر رہا ہے، تاریخ میں ہم نے اپنے سیاسی کارکنوں پہ، ہم نے اپنے وطن میں جلد سے جلد جلوس، مظاہرے روکنے تو دیکھے ہیں، مسنگ کرتے ہوئے، لاٹھی چارج کرتے ہوئے، واٹر کینن استعمال کرتے ہوئے، یہ ساری صورتحال ہم اکثر و بیشتر دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن آج کی جو صورتحال ہے کہ ریاست حکومت کے نام پہ جس درندگی سے، وحشت سے سیاست کو، حق کی آواز کو، اپنے وسائل پر اپنے اختیارات کے لیے اٹھنے والے آوازوں کو جس طریقے سے پاؤں تلے روند رہی ہے، اور ساتھ ہی دہشت گردی کے نام پہ خون کا جو بازار پشتونخوا وطن میں گرم کر کے رکھا ہوا ہے، یعنی بحیثیت مسلمان اگر میں یہ کہوں، ہم سب کی نظروں میں اگر کوئی محفوظ جگہ ہم تصور کرتے ہیں تو ہمارے مساجد ہوا کرتے ہیں، جہاں پہ ہم انتہائی سکون سے جا کے اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں۔ آج اگر کسی مسلمان کو پشتونخوا وطن میں خوف اور ڈر محسوس ہوتا ہے تو وہ اللہ کے گھر مسجد میں محسوس ہوتا ہے۔ بڑے سے بڑے مدارس سے لے کے علماء کرام تک، سیاسی کارکنوں تک ٹارگٹ کلنگ انتہا پر ہے، خودکش دھماکے انتہا پر ہے۔ بلوچ وطن کے پرامن سیاسی کارکن، یعنی ایسے سیاسی کارکن، ابھی بالفرض کریں میں ڈاکٹر مارنگ بلوچ کا نام لے لوں، جس کو نوبل پیس پرائز سے دنیا نواز رہی ہے، جو کنسیڈر ہے کہ مارنگ کو تھرو آؤٹ ورلڈ لیول پہ نوبل پیس پرائز سے نوازا جائے۔ اسی طریقے سے جو سمیع الدین بلوچ ہے، جس کو دنیا اسی طرح کے میں اگر یہ کہوں کہ نواز رہی ہے کہ آپ کی جدوجہد، آپ کی پرامن آواز، آپ کے لیے، آپ کی حقوق کے لیے، بلوچ حقوق کے لیے اٹھنے والی آواز کو اپریشیٹ کرنے کے لیے دنیا اس کو مختلف القابات، مختلف اس سے نواز رہی ہے، جبکہ پاکستان میں اس پر عرصہ حیات تنگ کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ یعنی ایک ایسی بہن، ایک ایسی بیٹی جو خود باپ کے قتل، مسنگ پرسن کی شکل میں کرب سے گزری ہے، ایک ایسی بہن، ایک ایسی بیٹی جس کی 15 سال سے ایک ڈاکٹر والد لاپتہ ہے۔ ابھی اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اس کے لیے آواز بھی نہ اٹھائیں، اگر آپ آواز اٹھائیں گے تو ہم آپ کو پابند سلاسل کریں گے، ہم آپ پہ گولیاں چلائیں گے۔ اور اس آڑ میں گزشتہ 1.5 سے 2 ہفتے میں جو خون بہایا گیا، اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی ہے۔ پشتونخوا وطن، یعنی ہم خود تو حیران ہیں کہ ایک درد کی بات کرتے ہیں، ایک خطے کی درد کی بات کرتے ہیں، اس خطے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے درد کی بات کرتے ہیں تو دوسرے خطے کے لوگوں کی درد
دکھ آپ کے سامنے آتی ہے. آپ دیکھ لیں پچھلے 1.5-2 سال سے ایک سابق MNA جو دہشت گردی کے خلاف خود 18 سے 20 جنازے اپنے گھر سے دے چکا ہے، وہ پابند سلاسل ہے. کوئی قانون، کوئی آئین، کوئی طریقہ کار اس کی اس پابند سلاسل ہونے کے لیے اپنایا نہیں کیا ہے. 3 MPO ہے، 16 MPO ہے، پورے پاکستان کے جیلوں سے اس کو گزارا گیا. بلوچستان کا کوئی جیل نہیں رہا جہاں پہ علی وزیر کو نہیں رکھا گیا، سندھ کا کوئی جیل نہیں رہا جہاں پہ علی وزیر کو نہیں رکھا گیا، پنجاب کا اس وقت کوئی جیل نہیں بچا ہے جہاں پہ علی وزیر گیا نہیں ہے. یا اس کے ساتھ ہمارے انتہائی معتبر ٹرائب، افریدی ٹرائب کے ایک انتہائی معتبر شخصیت ملک نصیر کو کی خیل سفید ریش آدمی صرف اس گناہ پہ کہ آپ نے ایک قومی جرگے کے لیے زمین کیوں دی، مہمان نوازی کیوں کی، اس سفید ریش شخص کو پچھلے کئی مہینوں سے اسی طرح دوسرے عبدالصمد ہے، ساتھی ہے، PTM کے دوست ہے، بلوچ یکجہتی کمیٹی کے ساتھی ہے، دوست ہے، یعنی ظلم پہ ظلم. وسائل آپ ہمارے ہڑپ کر لے، اس سے پاکستان کے نام پہ پنجاب چلا رہے ہو، کہتے ہو کہ اس پہ آپ خاموشی اختیار کرو. ایک پولیٹیکل جدوجہد کے ذریعے سے جب کوئی اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، سیاسی طریقے سے آواز اٹھاتا ہے، تو اس کو آپ دبانے کی کوشش کرتے ہو. اگر کوئی آپ کو سیدھا راستہ دکھانے کی بات کرتا ہے تو وہ آپ کی نظروں میں غدار ہے، وہ آپ کی نظروں میں ملک دشمن ہے. اور جو ملک دشمن ہے، جو آپ کے ساتھ محاذ میں لڑتے ہیں، اس کو آپ باعزت طریقے سے دشمن کے حوالے کرتے ہو. جبکہ پشتونخوا اور بلوچ وطن میں خون بہانے کا یہ بازار گرم کر کے ہمارے وسائل کو اس طریقے سے ہڑپ کرنے میں لگے ہوئے ہو اور کہتے ہو کہ نہ بلوچ نے آواز اٹھانا ہے اور نہ پشتو نے آواز اٹھانا ہے. ہم آپ کے وسائل بھی ہڑپ کریں گے، ہم آپ کو ماریں گے بھی، ہم آپ کو جیلوں میں بھی ڈالیں گے، آپ نے بات نہیں کرنا ہے. کیونکہ پاکستان کے نام پہ پھر پنجاب کے مفادات کو خطرہ لاحق ہے. پاکستان کے نام پہ پھر پنجاب میں جو دوسرے انٹرنیشنل ورلڈ سے CPEC کے نام پہ دوسرے تیسرے نام پہ جو کچھ آ رہا ہے اس کو خطرہ لاحق ہوگا. آپ نے بات نہیں کرنی ہے. ڈھونگ رچایا گیا الیکشن کے نام پہ، ہم نے پھر بھی صبر کیا. ایک پرامن احتجاج ہر ایک سیاسی جماعت نے کی ہوگی، کسی نے خدا نخواستہ قانون ہاتھ میں نہیں لیا ہے، سب نے صبر کیا. 500 ووٹوں کے لوگوں کو آپ نے 20, 25, 30 ہزار ووٹ لینے والوں پہ آگے کر کے اس کو ممبر پروونشل نیشنل اسمبلی بنا دیا. جو جیتے ہوئے ہیں وہ گھر بیٹھے ہوئے. کسی نے احتجاج کیا ہوگا، اس پہ بھی مقدمات ہے، غداری سے لے کے قانون ہاتھ میں لینے تک. اور ابھی جو پیکا ایکٹ کے نام پہ جو کالا قانون بنایا گیا اس کے توسط سے تو پھر آج کی یہ پریس کانفرنس بھی ریاست پنجاب کی نظروں میں گناہ کبیرہ ہے. آپ نے یہ نہیں کہنا ہے کہ آپ نے ہماری بہنوں کے چادر پہ کیوں ہاتھ ڈالا ہے. یعنی سبق سیکھتے نہیں ہے. دنیا کو پتا ہے جو آخری اس وقت جو بلوچستان میں آپریشن چل رہا ہے اس کی بنیادی وجہ ایک خاتون ڈاکٹر کی سوئی میں اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کے بعد ہمارے سامنے آپریشن کا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. نواب اکبر خان بگٹی نے کس بات پہ احتجاج کیا؟ اس نے کہا کہ اس شخص کو قانون کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دے. اس بات کا فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ بلوچ وطن میں ایک مظلوم خاتون کے ساتھ یہ کیوں ہوا. آج آپ انتہائی درندہ صفت شکل میں، وحشت اور دہشت کی شکل میں ہمارے بہنوں کے چادر پہ ہاتھ ڈال رہے ہو، گھسیٹ رہے ہو، جیلوں میں ڈالے ہوئے ہو، ملاقاتوں کی اس پہ پابندی ہے. تو یقیناً اگر کسی کی یہ سوچ اور فکر ہے کہ اس خطے میں اس طرح کے جنگل کے قانون میں ہم بلوچ پشتون وطن کو لوٹیں گے،
یہاں پہ کوئی آواز اٹھانے کے لیے ہم چھوڑیں گے نہیں، تو یہ آپ کی خام خیالی ہے. اس خام خیالی میں آپ نہ رہیں. وہ ہمارے ہاں اکثر و بیشتر جب بات کہی جاتی ہے کہ سکندر اعظم سے لے کے یہاں ہلاکو اور چنگیز تک اور آخری انگریز تک، ان سب نے ہم پہ بھرپور طریقے سے اس خطے کے بلوچ پشتون وطن کے غیور اولس پہ زور آزمائی کی ہے، لیکن ہر ایک کو شکست پاش ہوا ہے. آج بھی ہم پنجاب کے حکمرانوں کو برملا کہتے ہیں. آپ کی نہ کوئی تاریخ ہے، نہ تاریخ میں آپ کی کوئی فاتح حیثیت ہے، نہ آپ سے تاریخ جڑی ہوئی ہے. اگر جڑی ہوئی بھی ہے تو انتہائی بدنام زمانہ کی تاریخ جڑی ہوئی ہے. کبھی بھی آپ نے کسی بین کے سر پہ دوپٹہ نہیں رکھا ہے. تاریخ میں آپ نے ہمیشہ ہر آمر کے ساتھ مل کر اس کی غلام اور نوکر کی حیثیت سے دوپٹہ کھینچا ہے، ڈالا نہیں ہے. اس کے عزت سے کھلواڑ کیا ہے. اس کی عزت کے لیے بچانے کے لیے 2 قدم آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھے ہو. تو آپ کیا اس تاریخی اقوام کو شکست دیں گے؟ جمہوریت کے نام پہ، عدالت کے نام پہ کبھی کس نام پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ جو پشتون وطن میں دھماکے ہو رہے ہیں یہ مساجد لاہور میں نہیں؟ یہ جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھنے والے علماء کرام پنجاب میں نہیں؟ وہاں پہ کیوں نہیں ہوتے؟ یہ ایک پاکستان میں 2 صوبے 2 اقوام خون میں لت پت ہو کے آگ میں جل کے راکھ ہونے جا رہے ہیں، جبکہ 2 صوبے جو ہے وہ خاموش تماشائی اور مزے اور آپس میں سی پیک کی امداد پہ لڑ رہے ہیں. پاکستان کے نام پہ جو ڈیولپمنٹ اس خطے میں آ رہا ہے اس پہ لڑ رہے ہیں. کہیں پہ اورنج ٹرین ہے، کہیں پہ ایکسپریس ہائی وے ہے، کہیں پہ موٹر وے ہے، کہیں پہ کیا ہے اور کہیں پہ کیا ہے، جبکہ بلوچستان اور پشتونخوا جو ہے وہ خون کے عنصر ہو رہا ہے. یہ کبھی بھی نہ یہ ہماری خواہش رہی ہے تاریخ میں، نہ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری امائیں روڈوں پہ آ کے اپنی پیاروں کی بیازیابی کے لیے احتجاج کریں بامر مجبوری. کیا یہ کبھی ہماری سوسائٹی میں آپ نے سنا ہے کہ ایک ماں بچوں کی ماں ہوتے ہوئے وہ خودکش حملہ آور بن جائے؟ تو حالات نے اس کو اس نیج پہ پہنچا دیا ہے. شہری بلوچ کا واقعہ ہم سب کے سامنے ہے. جس کا ہسبینڈ ڈاکٹر ہو، جس کے بڑے پیارے بچے ہو، جو خود 17 اسکیل کی آفیسر ہو، ویل ایجوکیٹڈ فیملی سے اس کا تعلق ہو، جب وہ اس راہ کا انتخاب کرتی ہے تو شوق سے کرتی ہے، خواہش سے کرتی ہے. حالات اور واقعات نے ہمارے وطن کے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو اس نیج پہ پہنچا دیا ہے کہ وہ زندگی سے تنگ آ کے رہ گئی ہے. میرے خیال میں ہسٹری میں اس وقت جو بلوچ وطن کی خواتین اپنی جان پہ کھیل کر سیاسی طور پر، مزاحمتی طور پر اپنے وطن کے دفاع کے لیے آگے بڑھی ہے، تاریخ میں شاید خواتین کی یہ ہسٹری نہ ہمارے سامنے کبھی آئی ہے اور نہ ہم نے پڑھی ہے خود. یہ تو حالات اور واقعات کی وجہ سے، آپ کی ظلم اور بربریت کی وجہ سے آپ نے مرد حضرات تو اپنی جگہ ہمارے وطن کے خواتین کو بھی اس نیج پہ پہنچا دیا ہے. ہر ایک چیز، ایک ادارہ ایک سوچ کے تحت اپنے جگر کے نیچے لانا چاہتی ہے. عدالت کا فیصلہ ریاست کی مرضی سے، پارلیمنٹ کی قانون سازی ریاست کی مرضی سے، وسائل کی لوٹ مار ریاست کی ذہنیت کے تحت ہو. یہاں تک ابھی کہتے ہیں بلوچستان میں لوٹ مار ہے. کیوں لوٹ مار ہے؟ برملا ایم پی ایس کہتے ہیں، برملا منسٹرز کہتے ہیں، جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے بلوچستان میں، 6 مہینے میں سنا ہے پی ڈی ایم اے سے 4 ارب کے لگ بھگ پیسے نکالے گئے. جب کسی سے پوچھتے ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے بلوچستان،
کہتے ہم نے تو سیکٹر کمانڈر ISI کو 20 کروڑ روپے دیے ہیں, یہ پیسے تو ہم نے پورے کرنے ہیں. ہم نے میجر کو 25 کروڑ روپے دیے, یہ پیسے تو ہم نے پورے کرنے ہیں. ہم نے کرنل کو 60 کروڑ روپے دیے ہیں. یعنی بلوچستان برائے نیلام ہوا. پھر بھی لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ اسی سے چلانا چاہتے ہو چلا لیں, لیکن یہ کہ سب کچھ ریاست اسٹیبلشمنٹ کے مرضی سے ہونے کے باوجود بھی آپ کی گولیاں ہمارے سینوں پہ چلتی ہیں, آپ کی جیل ہمارے سیاسی کارکنوں سے بھر رہے ہیں, آپ کی شیلنگ, آپ کی فائرنگ. کس لیے؟ کیا بات کیوں کرتے ہو کہ میرا بھائی کیوں لاپتہ ہے؟ پہلے تو کچھ اور کہتے تھے, ابھی مسلسل احتجاجوں سے خوزدار میں, کلات میں, گوادر میں, نوشکی میں 2 دن شاہراہ بند کرنے کے بعد 3 بندے چھوڑ دیے گئے, 5 بندے چھوڑ دیے گئے. آپ ثابت کر رہے ہو کہ ہم اٹھا رہے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ آپ کی نظروں میں وہ اتنے ملک دشمن ہے تو آپ 2 دن کے احتجاج کے بعد اس کو چھوڑ کر کیوں رہے ہو؟ تو یقیناً وہ بے گناہ ہے. ایک ڈرامہ رچایا گیا, ایک طریقہ کار اپنایا گیا کہ جس کے تحت بلوچستان کو لوٹا جائے, بلوچستان کے وسائل سے پاکستان کے قرضوں کو پورا کیا جائے. یہ کبھی بھی ہم کرنے نہیں دیں گے. شاید ان کی نظروں میں ہم کچھ عرصے زندہ ہو یا نہ ہو, لیکن جب تک زندگی ہوگی اس مظالم پہ ہم آواز اٹھاتے رہیں گے. جلسہ کرو تمہارے خلاف پہ پایا, یہاں سے پایا, وہاں سے وارنٹ گرفتاری, ادھر FIR ادھر FIR. بابا جب آپ ہمارے پیاروں کو مسنگ کر کے اس کی لاش ہمیں بھیجتے ہو, اس سے ہم ڈرے نہیں ہیں. آپ ہمارے سامنے جلسوں پہ لیاقت باغ 73 کا واقعہ آج تک ہمارے ذہنوں میں ہے, 23 مارچ کا, جس دن یہ یوم پاکستان مناتے ہیں. آپ نے ولی خان پہ اور اس کی ساتھیوں پہ گولیاں چلائی, تو کیا آپ نے اس راستے سے ان کو ہٹایا؟ یہ جو 12 اگست سن 48 سے قتل, کشت و خون کا جو سلسلہ آپ نے آج تک شروع کر کے رکھا ہوا ہے, تو آپ نے ہمیں ایسے نہیں ڈرایا ہے تو 1-2 کا ٹکڑے کاغذ سے آپ میں کیا ڈرائیں گے؟ یقیناً ان تمام تر صورتحال میں کل آپ نے دیکھا بنو میں پورا پشتونخوا وطن کوئی گیٹ کے سامنے سے گزر ہے, بس اس کے اوپر فائرنگ, نوجوان شہید ہو رہے, وہاں پہ لوگ مسنگ ہو رہے ہیں. ان تمام تر صورتحال میں چونکہ ابھی روزہ ہے, کل BNP کے ساتھ ہماری نشست ہوئی ہے, عید کے بعد انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہے, تو ہم نے اس کو ارباب ہاؤس میں میزبانی کے لیے بھی ان کو آفر کیا ہے کہ بے شک لیڈ آپ کریں. بلوچ قوم کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے عوامی نیشنل پارٹی حاضر ہے کہ آپ کی مہمان نوازی, آپ کی میزبانی کے لیے ہم حاضر ہیں. طریقہ کار اور سسٹم پر اس ظلم جبر کے خلاف جس طریقے سے آپ وضع کرنا چاہتے ہو وہ آپ کی مرضی ہے. بلوچ قوم کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے ان تمام مظالم پر بیک آواز ان کے ساتھ اپنی آواز ملانے کے لیے یہ ہم نے اس کو پیشکش کی ہے. دوسری بات, بلوچستان نیشنل پارٹی نے جو کل پورے صوبے میں احتجاج کا اعلان دے رکھا ہے, عوامی نیشنل پارٹی ان کے احتجاجوں میں بھرپور شرکت کرے گی. کوئٹہ کی سطح پہ ہو, جس بھی سطح پہ جہاں پہ بھی ان کا احتجاج ہے, ہم پشتون زون فیڈریشن کے ساتھی, عوامی نیشنل پارٹی کے ورکر یا جو بھی پشتون افغان اس درد کو, اس تکلیف کو جو اس وقت جس سے پشتون وطن بھی گزرا ہے اور ہماری بلوچ وطن بالخصوص ہماری بہنیں, بیٹیاں, مائیں اس وقت گزر رہی ہے, اظہار یکجہتی کرنے کے لیے ہم ان سب سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرے. سردار اختر جان مینگل اور BNP نے اعلان کیا ہے کہ 28 تاریخ سے وٹ سے وہ لانگ مارچ شروع کریں گے. انشاءاللہ کوئٹہ پہنچنے پر عوامی نیشنل پارٹی ان کا استقبال کرے گی, ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے. اسی طریقے سے پشتون وطن معاشی قتل عام سے لے کے جانی قتل عام تک, وسائل کی لوٹ مار تک, اسی طرح بلوچ وطن
جس صورتحال درد اور کرب سے گزر رہا ہے، مشکلات سے گزر رہا ہے، ان کی مائیں بہنیں بیٹیاں جیلوں میں ہے، ان کے عزتوں پہ ریاست حملہ آور ہوا ہے۔ چمن سے لے کے تورخم تک آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اوپر معاشی قتل عام جیسے فیصلے نافذ کیے گئے ہیں۔ پورا پشتونخوا وطن، پورا بلوچ وطن نہ صرف یہ کہ ریاست کی گولیوں سے مر رہا ہے، ریاست کی جیل ان سے بھرے پڑے ہیں، معاشی قتل عام سے بھی ہمارے پورے بلوچ پشتون وطن میں جو اس وقت کی صورتحال ہے وہ انتہائی ناگفتگو ہے۔ ان تمام تر صورتحال میں عوامی نیشنل پارٹی بھی بلوچستان کی سطح پہ عید انتہائی سادگی کے ساتھ منائے گی۔ ان تمام صورتحال میں ہماری کوشش ہوگی کہ جس کا پیارا مسنگ ہے اس کے گھر پہ ہم اسے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے حاضری دیں۔ جہاں پہ کسی گھر میں نزدیک دنوں میں کوئی لاش ریاست نے دیا ہے، کوئی تکلیف پہنچایا ہے، تو اظہار یکجہتی کرنے کے لیے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم وہاں پہ حاضری دے دیں۔ اسی طریقے سے ہمارا معصوم کوئٹہ شہر کا بچہ مصور خان کاکڑ جو مہینوں سے لاپتہ ہے، ایک معصوم بچہ، اس ریاست کے وسائل یہاں پہ کیوں کارآمد نہیں ہوتے؟ جو کوئٹہ جو بلوچستان کا کیپٹل سٹی ہے، جس کو سب سے پرامن شہر سمجھا جاتا ہے، جس کے دل سے ایک معصوم بچے کو اٹھایا گیا ہے، گناہ اس کی اور کچھ بھی نہیں ہے، اس کے باپ نے تجارت محنت مزدوری کر کے 5 پیسے کمائے، ان 5 پیسوں پہ آج یا ڈائریکٹ ریاست کی یا ریاست کے اہلکاروں کی نظریں ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں یہ جو پورے بلوچستان کی سطح پہ ڈیتھ سکواڈ تشکیل دیے گئے ہیں، اغواکار کی پشت پناہی کی جا رہی ہے، تو سارے یہی لوگ ہیں۔ ابھی تو اسمبلیاں بھی ان سے بھر دی گئی ہیں۔ ان تمام تر صورتحال میں عوامی نیشنل پارٹی عید انتہائی سادگی سے منائے گی، اور ساتھ ہی ہمارے جو ملگری وکیلان نیشنل لائر فورم نور اللہ شاہ جس کے چیئرمین ہیں، ان کی پوری ٹیم یہاں پہ بیٹھی ہے، ان کو پارٹی کی طرف سے ہماری ریکویسٹ ہے بلکہ ہدایات ہے کہ جس حد تک ان تمام سیاسی کارکنوں بالخصوص جو بلوچستان کی سطح پہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی سربراہ مہارنگ بلوچ یا ان کے دیگر ساتھی جو اس وقت جیلوں میں ہیں یا جن پہ FIRs ہے، ان کی بھرپور قانونی معاونت کے لیے آگے بڑھے۔ اس پورے صورتحال میں جس حد تک ممکن ہو ان کے لیے قانونی معاونت فراہم کریں گے۔ اسی طریقے سے ہمارا مطالبہ ہے یہ جو 4th شیڈول کے نام پہ بلوچ پشتون وطن کے سیاسی کارکنوں کو ان کی آواز کو دبانے کے لیے، ان کے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو ختم کرنے کے لیے جو یہ ڈرامہ رچایا گیا ہے، ہم آج بھی ریاست کو کہتے ہیں حکومت تو ہے ہی نہیں۔ یہ ریاست سے ہم اس لیے مخاطب ہیں کہ حکومت ہے ہی نہیں۔ اس حکومت کی حیثیت ایک میٹنگ میں میں نے پرسنلی دیکھی ہے، یہ جو وزیر اعظم کے نام پہ پتہ نہیں میں ہم اس کو کیا نام دے دیں، جو بلند و بانگ بڑے سے بڑے دعوے کرتے ہیں، اس کی حیثیت ہم نے دیکھی ہے کہ اس فوجی جرنیل کے سامنے اس وزیر اعظم کی یا اس کی کیبنٹ کی کیا حیثیت تھی۔ ہم اس ریاست سے کہتے ہیں کہ لوٹ مار کا طریقہ کار بھی دنیا میں نہیں، یہ نہیں ہے جو آپ نے اپنایا ہے کہ 4th شیڈول کے نام پہ سیاسی ورکر کو، قانون سازی کے نام پہ عدلیہ کو، جیلی پارلیمنٹ کے نام پہ پارلیمنٹ کو، ان سب کو یرغمال بنا کے آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ 7-8 لاکھ افراد جو ہے یہ کروڑوں کی آبادی کو یرغمال بنائے گی۔ تو یقیناً ہم 4th شیڈول کے پورے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہیں۔
ظلم کی، جبر کی یہ لمبی رات ختم ہونی چاہیے۔ عوامی نیشنل پارٹی ان تمام صورتحال میں عید کے بعد اپنے لیول پہ بھی تمام دوست قوم پرست سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر ایک ایسا لائحہ عمل طے کرے گی جو اس صوبے کے ہر مظلوم کی آواز ہو، ہر سیاسی کارکن کی آواز ہو، ہر مظلوم کی آواز ہو، ہر پسے ہوئے طبقے کی آواز ہو۔ آخر میں آپ سب کا آج کے اس پریس کانفرنس میں انتہائی شارٹ نوٹس میں بھرپور حاضری پہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ بڑی مہربانی۔